اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جو جہنم والی آگ ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور خود انسان ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے اس بات کی ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یہ نعمت دنیا میں دوسروں کو بھی نصیب ہو اور خاص طور سے ہمارے بچوں کو نصیب ہو اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ یہ دنیا کی واحد نعمت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ دولت آپ بانٹیں گے ختم ہو جائے گی، اور چیزیں آپ بانٹیں گے آپ کی اقتدار بانٹ دیں گے کم ہو جائے گا، لیکن علم اور دین کی خدمت ایسی ہے جس کے نتیجے میں کمی نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب احساس صحابہ کا نقل کیا ہے، صحابہ کہہ لیجئے مسلمانوں کا، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھٹکا دیں، تمہیں اپنے راستے سے کمزور کر دیں، تمہیں سازش میں مبتلا کر دیں۔ تو مسلمان جو ہے بنیادی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ یہ نعمت اس کو ملی ہے دوسروں کو مل جائے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو دین کی طرف نہ صرف یہ کہ قریب کریں بلکہ تحریک سے قریب کریں اور دین کا حصہ بنائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا بڑا نیچرل طریقہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم خود گھر میں ایسے حالات پیدا کریں کہ بچے بچپن سے اپنے گھر میں اسلام کو چلتا پھرتا دیکھیں، تحریک سے واقف ہوتے جائیں، تحریکی شخصیات سے واقف ہوں، اور ان کے ایسے پروگرام ان کے اپنے اپنے درجے پہ ہوں، بچوں کے اپنے درجے پہ ہوں، ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کے درجے پہ ہوں۔ یعنی ہر دور کی ایک الگ منطق ہوتی ہے، ہر دور کا ایک الگ تجزیہ ہوتا ہے دین کو سمجھانے کا۔ بچپن میں آپ ایک بات کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ ایسا مت کرو، آپ کہہ دیتے ہیں یہ بہت برا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب بچہ منطق سے بات کرتا ہے، دلیل سے کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ کے پاس اتنی لاجک ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بحث میں اس کو سمجھا سکیں کہ اس کا سبب یہ ہے، ہم کیوں یہ چیز نہیں کھاتے، کیوں ایسا نہیں کرتے، تو آپ اس کے سمجھانے والے ہوں، اور اس کے اندر آپ یہ بحث کا جذبہ بھی پیدا کریں اور دلیل سے بات کرنا بھی سکھائیں، اور جب دلیل ہو جائے تو اس کو ماننا بھی سکھائیں۔ اس کے بعد جب وہ بچہ آگے بڑھے اس کے اندر جو کہہ لیجئے کہ جو صلاحیتیں ہیں کیسے استعمال کی جائیں، تو اس کو صلاحیتیں اسلام میں کرش کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام میں نام ہے صلاحیتوں کو ڈائیورٹ کر کے خیر کی طرف لانے کا۔ تو کیسے ہم اس طرح کریں؟ ایک زمانہ تھا ہم بچوں کو مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، اسی سے کام چل جاتا تھا۔ آج کے دور میں اس سے نہیں چلتا، لیکن ہم یہ کہیں کہ اسلام صرف طاقت سے یا دھونس سے یا زبردستی سے نافذ ہوگا تو یہ بھی غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر بچے کے اندر کیوں کا سوال اٹھتا ہے کہ وائی ناٹ، ایسا کیوں نہیں ہوتا یا ایسا کیوں کریں ہم، تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ جب آپ کا جواب نہیں ہوتا تب آپ اس کو اپنا بات کو بچانے کے لیے کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو قرآن مجید کے 2 قصے سناتا ہوں۔ ایک میں کنٹینیوٹی آف جنریشن ہے، 3 نسلیں ہیں جو تینوں نسل اسلام پہ قائم ہے، اور ایک میں ایک نسل مسلمان ہے لیکن دوسری نسل مسلمان نہیں رہی۔ دونوں کا قرآن نے تقریباً ایک ہی ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کے ساتھ یہ کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہ ہے کہ احسان ہے، اس میں کیا ہے، وَإِنْ جَاهَزَ حَمَلَتْ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِإِحْسَانٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، 30 مہینے میں وہ بچے کو دودھ پلا کے فراغت ہوتی ہے اس کی۔ اس کے بعد اس میں کیا کہا، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہ بچہ جس کے والدین مسلمان تھے اور انہوں نے اس کی تربیت دینی کی تھی، جب وہ 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت پہ شکر کرنے کی توفیق دے جو تو نے میرے والدین پہ کی تھی وہ مجھ پر کی۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، واصلح لی فی ذریتی، اللہ میں اب میری اگلی نسل آ گئی ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیجیے، انی تبت الیک وانا من المسلمین، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ایک نسل ہے۔
جس میں 3 نسلوں کی کنٹینیوٹی ہے، اور اس میں آپ غور کیجئے کہ اس کے اندر شکر کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ والدین مسلمان ہیں، انہوں نے بچے کو مسلمان بنایا، وہ اپنے بچوں کو مسلمان بنا رہا ہے۔ اسی کے مقابلے میں اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے اس میں کہ وہ ماں باپ اس سے یہ کہتے ہیں بیٹے سے کہ بھائی خدا کے واسطے اللہ کے پاس توبہ کر لو، اللہ کی طرف واپس چلے جاؤ، اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو اسلام سے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی کیا ہے کہ قرآن کی آیت اس کے بعد آگے پڑھیے، مسلمین اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن۔ وہ یہ کہتا ہے مرنے کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں، وہ بچہ جو ہے وہ دین سے نکل گیا، کہتا ہے میں کوئی دنیا کی آخرت کی باتیں مت کرو مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں اف لکما اتعداننی وہما یستغیثان اللہ، وہ اللہ کی فریاد سے اس کو کہتے ہیں خدا کے واسطے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ویلک آمن، ایمان لے آؤ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ 2 ہیں، ایک کا شکر دیکھیے کتنا بڑا ہوا، اور ایک کے والدین کا شکر تھا بیٹا مل گیا، لیکن بیٹے کے بعد ان کے پاس جو اسلام کی نعمت تھی اس سے محروم ہو گئے، تو ان کی کیا حالت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس قرآن مجید نے جو بات بتائی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے، اور میں اس میں جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر والدین اچھے تھے جی، تو ایک بیٹا خراب تھا، تو حضرت موسیٰ کے ساتھی جو تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے موقع پر دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کہا ان کے والدین بڑے نیک تھے، تو وہ یتیم بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی چیز ہو جائے۔ تو میں اس بات کو تھوڑا سا ایک میری اپنی ایک میتھمیٹکس ہے بڑی ایسی عجیب قسم کی، تو اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جینز ہوتی ہے نا، جس سے انسان کا یہ سارا اسٹرکچر بنتا ہے، ہم کا سب کا ایک ہی جیسا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جینز ایمان کی وجہ سے مختلف بنائی ہے۔ جب اس میں ایمان آ جاتا ہے، اس جین کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر مسلمان بگڑنا بھی چاہے تو بہت دیر تک بگڑ نہیں سکتا، بچوں میں تھوڑی دیر کے لیے دوری بھی پیدا ہو گئی تو واپسی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو اس سلسلے میں یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں میں یہ خرابی آ گئی ہے، بچے سن نہیں رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بیج ڈالا ہے، 10 سال کے بعد وہ بیج جو ہے پن پہ، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ 15 سال کے بعد۔ تو میں ہمیشہ ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ ماں باپ کا جو رشتہ بچوں سے ہے وہ ایک بہت ہی کمزور سے بندھن سے جڑا ہوا ہے، 1 منٹ میں ٹوٹ سکتا ہے، تو ہمیں اس بندھن کو توڑنا نہیں چاہیے اور اس کو جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بالکل اس کا امکان ہے کہ وہ بچے جو ہیں کل واپس آئیں گے، اور ہم نے ایسی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں، ہم مغرب میں بھی دیکھتے ہیں، یہاں بھی دیکھتے رہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا کام جو ہے وہ 3 ہے، ایک تو ہمیں خود اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے اور ان کی پریارٹی میں رکھنا ہے، اور ان کی ساری پریارٹی ہماری صرف تعلیم، اچھی ملازمت، اچھا منصب نہ ہو بلکہ دین بھی ہو۔ تیسری چیز جو ہمیں اس کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں سے مایوس نہ ہوں، ان کے بارے میں ہم شک میں نہ پڑ جائیں کہ صاحب بڑے نالائق نکل گئے، میں کچھ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس دور میں رہا تھا اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے، آج کے بچوں کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہی مسلمان اپنے حالات میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہاں دیکھتا ہوں کینیڈا میں کہ وہاں جو بچہ پنپ رہا ہے وہاں کے ماحول میں، اگر واقعتاً وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا جہاد کرتا ہے۔ وہ اسکول اس کو تباہ کرنے پہ اترا ہوا ہے، پورا معاشرہ۔ ہمارے یہاں پہلے معاشرے سے اسلام سیکھتے تھے آدمی، اسکول سے سیکھتے تھے، گھر سے سیکھتے تھے، اب اسکول اینٹی اسلام ہو گیا، اب ماحول اینٹی اسلام ہو گیا، آپ کا صرف گھر بچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے ہی نوجوان ہیں جو وہاں کے حالات میں ان کے اندر ایک عجیب تبدیلی آتی ہے، معلوم بالکل دنیا بالکل دور تھے، لیکن اچانک ان کو شوق ہوا دین تعلیم حاصل کریں گے، کتنے ہی نوجوان ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ نسل سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، افراد سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور خاص طور سے اسلام کی جو ہے اس میں تو چونکہ نفس کے خلاف بات ہے،
اس میں چونکہ خیر کا مقابلہ ہے، شر سے بہت زیادہ دور ہونا ہے، پھر شر کی طاقت کے مقابلے میں خیر کو لانا ہے، تو شدت ہے اس میں، اس کے اندر چیلنج بہت ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے ان کو مارجن دینا چاہیے، اور اس مارجن دینے کے ساتھ لیکن جو سب سے مفید چیزیں میرے نزدیک بچوں میں 3-4 چیزیں ضرور ہمیں پنپانا چاہیے. سب سے پہلی بات تو ان میں حلال حرام کا تصور پیدا کر دیں، ایمان پیدا کر دیں اور حلال حرام کا تصور. اگر وہ اس کو انہوں نے دل سے قبول کر لیا تو پھر وہ اس پہ قائم رہیں گے. دوسری چیز ہے کہ ہم ان کو دوہری شخصیت نہ بننے دیں کہ وہ ہمارے سامنے کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں. ہم ان کو قبول کر لیں کہ اگر وہ غلط بات بھی کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو کہیں تم کہہ سکتے ہو، تم نے ایک اسلام کے بارے میں اعتراض اٹھایا تو ہم تم سے، تو ایک اوپن ڈائلاگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے اچھے ساتھی بنائیں. ان کے پیئر سسٹم جو ہوتا ہے، بچے ایک دوسرے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہوتے ہیں. اگر اچھے ان کے ساتھی بن گئے تو اس سے بہت فرق پڑے گا. اور اسی لیے اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں جو اجتماعیت ہے نظم کے ذریعے سے کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ بچے کو ماں باپ سے شکایت ہوئی، خالہ کہیں چلا گیا، پھوپھی کہیں چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا. اب تو یہ چیزیں کٹ گئی ہیں، بہت خاندان محدود ہو گئے. تو آپ کہاں جائیں گے؟ اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ کسی اسلامی تنظیم کا حصہ بن جائیں، کسی اسلامی سینٹر کا یا مسجد کا حصہ بن جائیں، یا کسی اسلامی تعلیمی ادارے کا حصہ بن جائیں. اس کے علاوہ آپ کا تو کوئی ذریعہ رہا نہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام کے نام پہ ایسے ایسے ادارے بھی بن گئے جو بہکانے کا کام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو معتبر ادارے ہوں اور جن کے بارے میں آدمی یقین سے کہہ سکتا ہو کہ بھائی یہ بہکائیں گے نہیں، بیچیں گے نہیں اسلام کو، تو ان میں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے عیسائیوں سے اگر ایک آدمی رہتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عیسائیوں میں رہنا. بچے اسلام سے شروع کریں، عیسائی سے شروع کریں، اور عیسائیوں کے بعد پھر ان کا تعلق ختم نہ ہو، بلکہ وہ اسلام سے تعلق عیسائیوں تک نہیں تھا، بلکہ وہ تو زندگی بھر کا ہے. تو کس طریقے سے وہ آگے کی زندگی میں آئیں، تو یہ تسلسل ہونا چاہیے. قرآن مجید ہم سے یہی کہتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم کے بارے میں کہا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کا ہو چاہے تھوڑا ہو. تو ایک دن بہت نمازیں پڑھ لیں، بعد میں 10 دن تک سوتے رہے، اس کے مقابلے میں تھوڑا تھوڑا کام کریں تو اس سے ہوگا. میں اسی لیے ایک بات ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، ہمارے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے بزرگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان جیسے بنیں، تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں بن سکتے. رات بھر وہ ایک وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، پورا قرآن ایک رات میں ختم کر لیتے تھے. دن میں یہ ہوتا تھا. مثلا آدمی کہتا ہے بھائی بہت نیک لوگ ہیں، میں ان کا معتقد ہوں اور ان کو چوم لوں گا، لیکن کر نہیں سکتا. میں اس کا حل یہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں قابل عمل ہے. صحابہ کی زندگی قابل عمل ہے. عبداللہ بن مسعود مجھے بہت پسند ہے. عبداللہ بن مسعود یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر میں روزے رکھ رہا ہوں نفلی تو میں دین کا کام نہیں کر سکتا، علم کا کام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آدمی کا مزاج روزہ رکھنے سے مشکل ہو رہا تو وہ بچ سکتا ہے. ہمارے یہاں وہ شدت ہوتی نا کہ آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. بڑے خوبصورت میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ ایک بہت ہی صوفی قسم کے عالم تھے امام مالک کے زمانے میں. تو انہوں نے ایک خط لکھا امام مالک کو، کہا کہ ٹھیک ہے آپ حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، بڑا درس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن تزکیہ نفس وغیرہ کی مجلس میں آپ نہیں بیٹھتے، آپ کو وہاں بھی آنا چاہیے. امام مالک نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کی ہے کہ آپ کی جیب میں 5 روپے آئیں گے، میری جیب میں 25 آ جائیں گے، دوسرے کے 100 آ جائیں گے، رزق تقسیم کیا اللہ نے. تو انہوں نے کہا ایسے ہی اللہ نے دین کے مختلف خدمتوں کو بھی تقسیم کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں حدیث کے ذریعے سے دین کی خدمت کروں، اور میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. یہاں سے یہ بات بالکل کھل کے آ جاتی ہے جو ہمارے ایک مزاج بنا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے متقی نہیں بن گئے، اگر آپ نے تزکیہ نفس نہیں کیا تو بس تو پھر آپ کی ساری خدمتیں بیکار ہیں. امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ بھی چیز اچھی ہوگی، آپ کے لیے وہ موقع اچھا ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ کا مزاج ہے. اسی لیے میں یہاں کہتا ہوں کہ جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ان کے اندر انفرادی تقویٰ نہیں ہے، ان کے اندر اذکار و نوافل کا اہتمام نہیں ہے. بالکل ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف جنت میں جانے کا ذریعہ اذکار و نوافل ہے تو یہ بات صحیح نہیں. اسلام میں ہزاروں نعمتیں ہیں، ہزاروں خیر ہیں جن سے کسی ایک ذریعے سے بھی انسان جا سکتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ دین کی خدمت ایسے کریں کہ جو آپ کے حساب سے بھی ہو، صلاحیت کے لحاظ سے بھی ہو، استعداد کے لحاظ سے بھی ہو، اور وہ اخلاص اور اتباع سنت کے ذریعے سے ہو. تو اس لحاظ سے یہ ہمارا کھیل جو ہے یہ نسلوں کا کھیل ہونا چاہیے کہ بھئی میں مسلمان بن گیا تو اب میں کیسے اپنے نسلوں تک یہ اسلام منتقل کروں. یہ کھیل ہونا چاہیے. اور یقیناً جماعتیں اسی طرح سے چلتی ہیں کہ وہ ان کے ہاں بوڑھے لوگ ہیں،
ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ تجربہ ہے، ہم نے کچھ پرانی چیزیں سیکھی ہیں، لیکن اصل کام کرنے والے تو وہ ہوں گے جن میں انرجی ہوگی، جو آگے بڑھ کر کام کریں گے. تو ہم پیچھے سے مشورہ دے سکتے ہیں، پیچھے سے ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں، ان کی جذباتیت کو اپنے ہوش کے ساتھ والی باتوں سے توازن دے سکتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن نہیں. ہمارے ہاں یہ جو اصول ہوتا ہے نا کہ جو آتا ہے کہ نسلیں ایک دوسرے سے جیسے کہتے ہیں انٹرپٹ ہو گئی، الگ کٹ گئی، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ نسلوں میں تسلسل ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری ایک نسل دوسری نسل سے بیزار ہو جائے، الگ ہو جائے. تو یہی کام ہمیں ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہمیں اسلامی جماعتوں میں رہ کر اور اسلامی اجتماعی کام میں رہنے میں اپنی افادیت ہمارے لیے بھی ہوگی، جماعت کے لیے بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی دین کی حفاظت